نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النحو سے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھیں گے کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مذکر مؤنث علامت تانیث، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث۔ مذکر سے کیا مراد ہے، مؤنث سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اس کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنث۔ یہاں پہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے، اس کی جگہ اسم ہوگا، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنث، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنث۔ تو یہاں پہ جو اس یا اس لکھا ہے وہاں پہ اسم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آخر میں میم حذف ہو گیا ہے، اسم کی دو قسمیں ہیں یہ ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنث۔ اب مؤنث سے کیا مراد ہے، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں مؤنث اس علم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امراتن۔ یہاں پہ اس تعریف میں جو لفظ علم استعمال کیا گیا ہے یہ بھی کتابت کی غلطی ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کتابت کی غلطی ہے، کیونکہ مؤنث صرف علم ہی نہیں ہوتا بلکہ علم کے علاوہ بھی دوسرے اسماء مؤنث ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تعریف کو علم کی قید کے ساتھ مقید کر دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کاتب کی غلطی ہے، کتابت کی غلطی ہے، مصنف علیہ رحمہ تو کبھی بھی اس طرح نہیں لکھ سکتے۔ خیر، مؤنث اس علم کو کہتے ہیں، علم کی جگہ آپ اسم کر دیں، ٹھیک ہے، مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امراتن، ٹھیک ہے، امراتن کا معنی ہوتا ہے عورت۔ دیکھیں، اگر آپ جو علم کو باقی رکھ کے مکمل تعریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ مثال پڑھیں امراتن، تو پھر امراتن پہ تعریف صادق نہیں آئے گی، کیونکہ امراتن یہ کسی خاص عورت کا نام نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ علم کی جگہ اسم ہوگا۔ خیر، مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، جیسا کہ امراتن۔ امراتن میں علامت تانیث ہے، کیا علامت تانیث ہے؟ آخر میں گولتا کا ہونا۔ علامت تانیث کیا کیا ہیں بیان کریں گے، ابھی بیان کر رہے ہیں۔ علامت تانیث چار ہیں، علامت تانیث کتنے ہیں؟ چار، بیان کر رہے ہیں۔ علامت تانیث چار ہیں، کیا کیا ہے؟ نمبر ایک میں ہے تاء متحرکہ، جو حالت وقف میں ہا بن جائے، یعنی ہر تاء متحرکہ نہیں، جیسے ضربتا وغیرہ میں تاء متحرکہ ہے، یہ تا مراد نہیں، بلکہ وہ تاء متحرکہ جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے، ہا سے تبدیل ہو جائے، وہ تا مراد ہے۔ جیسے امراتن ہے، امراتن میں اگر رکیں گے امرہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ تاء متحرکہ جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے یہ علامت تانیث ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک میں تاء متحرکہ جو حالت وقف میں ہا بن جائے، جیسے طلحتن، دیکھیں طلحتن کے آخر میں جو تا ہے یہ حالت وقف میں ہا بن جاتا ہے، تو یہ علامت تانیث ہے۔ نمبر دو الف مقصورہ زائدہ۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا اس الف مقصورہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ زائدہ یعنی وہ الف مقصورہ جو زائد ہو، یہ بھی علامت تانیث ہے، تانیث کی علامت ہے، جیسے حبلا۔ دیکھیں حبلا کے آخر میں جو الف زائدہ مقصورہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے، ٹھیک ہے، دو علامت ہو گئی۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ، جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو، الف ممدودہ کہتے ہی اسے ہے جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو، ٹھیک ہے، الف ممدودہ جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو، جیسے حمراء۔ دیکھیں حمراء کے آخر میں، حمراء کے الف کے بعد حمزہ زائدہ ہے تو حمراء مؤنث ہے، اس میں علامت تانیث کیا ہے؟ الف ممدودہ۔ حمراء میں الف ممدودہ جو ہے یہ علامت تانیث ہے، اور حبلا میں الف مقصورہ علامت تانیث ہے۔ تین علامت ہو گئیں۔
اب چوتھی علامت تانیث کیا ہے؟ تاء مقدرہ، یعنی جو تا پوشیدہ ہو، مقدر ہو، تاء مقدرہ، یہ تانیث کی چوتھی علامت ہے۔ مثال دے کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اردن کہ اصل میں اردتن تھا، اردن اصل میں اردتن تھا، اردن کے آخر میں جو تا تھی اسے حذف کر دیا گیا ہے، مقدر ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اردن میں جو تا مقدر ہے یہ بھی علامت تانیث ہے۔ ہمیں کیسے معلوم چلا کہ اردن اصل میں اردتن تھا؟ کس طرح معلوم چلا؟ ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ کوئی لفظ جیسے اردن اردتن تھا، ہمیں کس طرح معلوم ہوا؟ اسی طرح اگر کوئی دوسرا لفظ آ جائے اس میں بظاہر تا نظر نہ آتی ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ تا مقدر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آگے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ارد کی تصغیر اریدتن ہے۔ ارد کی تصغیر کیا ہے؟ اریدتن، اور تصغیر میں اسم کے سب حروف ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارد کی تصغیر کیونکہ اریدتن آتی ہے اور اریدتن میں تا موجود ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ تصغیر میں تمام حروف ظاہر ہو جاتے ہیں، تمام حروف نظر آتے ہیں، تو کیونکہ اریدتن میں تا موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اردن اصل میں اردتن تھا۔ اسی طرح ہمیں کسی اسم کے تعلق سے معلوم کرنا ہو کہ وہاں پہ تا مقدر ہے یا نہیں تو ہم اس اسم کی تصغیر لائیں گے، اس اسم کو تصغیر کے شکل میں پیش کریں گے۔ تصغیر میں اگر تا ہوگی تو ہم مان لیں گے کہ اس کی اصل میں بھی تا موجود ہے، ورنہ نہیں۔ خیر، اس کو بیان کرتے ہیں، دیکھیں چوتھی علامت ہے تاء مقدرہ، جیسے اردن کے اصل میں اردتن تھا، اس لیے کہ ارد کی تصغیر اریدتن ہے اور تصغیر میں اسم کے سب حروف ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جس مؤنث میں تاء مقدر ہو اس کو مؤنث سماعی اور مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ جس مؤنث میں تاء مقدر ہو، ٹھیک ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی یا مؤنث معنوی، ٹھیک ہے؟ مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں، مؤنث معنوی بھی کہتے ہیں۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو۔ یہاں پہ حمزہ ہو لکھا ہے، غلطی سے حمزہ ہو گیا ہے، بیچ میں لفظ نا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد حمزہ نہ ہونا چاہیے، غلطی سے کتابت کی غلطی کی وجہ سے حمزہ ہو لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تعریف کیا ہے الف مقصورہ کی؟ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ حمزہ ہو کی جگہ کیا کرنا ہے؟ حمزہ نہ ہو۔ اور الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ حمزہ ہو یہ درست ہے، اگر آپ اس کے پہلے یعنی الف مقصورہ کی تعریف میں حمزہ ہو وہاں پہ اگر آپ تبدیلی نہ کریں، حمزہ نہ ہو نہ کریں، تو دونوں یعنی الف ممدودہ اور مقصورہ دونوں کی تعریف ایک ہی ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک مرتبہ پڑھیں، اس طرح لکھا ہے، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو۔ دیکھ ٹھیک ہے، الف مقصورہ کی تعریف۔ اب الف ممدودہ کی تعریف پڑھیں، الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو۔ تو دونوں کی تعریف تو ایک ہو گئی، دراصل اس کے پہلے یعنی جو الف مقصورہ کی تعریف ہے اس میں حمزہ نہ ہو یعنی لفظ نہ جو ہے یہ چھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، حمزہ نہ ہو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کتابت کی غلطی ہے۔ تنبیہ، اسم کے آخر میں الف مقصورہ بھی الحاق کے لیے زائد ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں الف مقصورہ کو الحاق کے لیے زائد کر دیا جاتا ہے، جیسے ارطا، اس میں الف مقصورہ جو ہے الحاق کے لیے زائد ہے۔ اور کبھی محض کلمے کے حروف کی تکثیر کے لیے، یعنی کبھی کلمے کے حروف کو بڑھانے کے لیے، کلمے کے حروف کی زیادتی کے لیے الف مقصورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے فبعثر، کماثر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو آخر میں الف مقصورہ ہے یہ تکثیر حروف کے لیے ہے۔ ایسا الف چھٹے مرتبے میں ہوگا، یعنی چھٹی جگہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ چھٹے مرتبہ سے مراد چھٹی جگہ۔ دیکھیں جو دو کلمے ہیں باعثرا اور کماثرا، ان دونوں میں الف جو ہے یہ چھٹی جگہ مانا جائے گا۔ دیکھیں با ایک حرف، عین دوسرا حرف، سا تیسرا حرف، را چوتھا حرف، اس کے بعد یا کو ایک حرف مانیں گے، ٹھیک ہے؟
وہ ہے پانچواں حرف، اس کے بعد جو الف ہے اسے ایک حرف مانیں گے جو سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ تو چھٹا حرف ہونا نہیں ہوگا، یا چھٹی جگہ ہے، یہ چھٹے مرتبہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کما سرا میں بھی کاف ایک حرف اور میم دو حرف، سا تین حرف، را چار حرف اور یا پانچ حرف، آخر میں جو الف ہے وہ ہے چھٹا حرف، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چھٹے مرتبے میں ہے، دونوں مثال میں الف جو ہے چھٹے مرتبے میں ہے۔ اور کبھی تانیث کے لیے بھی الف مقصورہ کی زیادتی ہوتی ہے، الف مقصورہ لگاتے ہیں، جیسے حبلا، حبلا کے آخر میں جو الف ہے یہ تانیث کے لیے ہے۔ اب یہاں سے مؤنث کی تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر کی تعریف تو بیان نہیں کی، دراصل جس کلمے میں یعنی جس اسم میں علامت تانیث میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس لیے مصنف نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جس میں علامت تانیث یعنی تائے متحرکہ جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے، یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ یا تائے مقدرہ نہ ہو جس اسم میں، اسے مذکر کہتے ہیں۔ خیر، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث کی دو قسم ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ دیکھیں بیان کر رہے ہیں، مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں حیوان مذکر ہو۔ جس مؤنث کے مقابل میں حیوان مذکر ہو، یعنی مذکر جاندار ہو، مذکر حیوان ہو، اسے مؤنث حقیقی کہتے۔ جیسے امراتن، امراتن مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں رجلن ہے۔ امراتن ایک مؤنث لفظ ہے، اور یہ مؤنث ایسا ہے کہ اس کے مقابل میں حیوان مذکر یعنی رجلن ہے، تو امراتن مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، جس کے مقابل مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امراتن کے اس کے مقابلے میں رجلن ہے، اور ناقتن کے اس کے مقابلے میں جملن ہے۔ ناقتن کا معنی اونٹنی، جملن کا معنی اونٹ۔ ناقتن کیونکہ اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی یعنی لفظ ناقتن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث لفظی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے دو مرتبہ مقابلے ہوا ہے، ایک مرتبہ کتابت کی غلطی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کو کاٹ دیں۔ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جس مؤنث کے مقابل میں حیوان مذکر نہ ہو، مذکر جاندار نہ ہو، وہ مؤنث لفظی ہے۔ جیسے ظلمتن قوتن، جیسے ظلمتن دیکھیں، ظلمتن کا معنی ہے اندھیرا، تو اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے، کوئی مذکر حیوان نہیں ہے، اس لیے یہ مؤنث لفظی۔ اس طرح قوتن، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی مذکر جاندار نہیں ہے، اس لیے قوتن بھی مؤنث لفظی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر کے اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔